السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے رضا احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاس کوریج۔ دوستوں، جنات اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں جنہیں انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بانی نوع انسان سے پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کے ذریعے سمجھنے کا علم دیا ہے۔ لوگ داستانوں میں انہیں بعض اوقات جینس کہا جاتا ہے، لیکن وہ بہت حقیقی ہیں۔ دوستوں، قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس آیت مبارکہ سے بہت سی باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ کہ جن بھی انسان کی طرح اللہ پاک کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہیں جنہیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ وہ انسانوں کی طرح عقل و شعور رکھتی ہیں۔ انہیں فیصلے کا اختیار دیا گیا ہے کہ چاہیں تو کسی بات کو مانیں یا چاہیں تو انکار کر دیں، مگر روز قیامت ان کا بھی انسانوں کی طرح حساب ہوگا اور ان کے اعمال کی بنا پر ان کی پکڑ اور گرفت ہوگی۔ جس طرح سے انسانوں کی اپنی دنیا ہے، فرشتوں کی بھی اپنی ایک دنیا ہے، بالکل اسی طرح سے جنوں کو بھی اپنی ایک الگ دنیا ہے، اور وہ تمام کام کرتے ہیں جو ہم انسان کرتے ہیں۔ کہ اللہ پاک نے جنات سے اور ان کی دنیا سے انسانوں کو پردہ رکھا ہوا ہے۔ جنات انسان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مگر انسان ان کو اپنی عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ صرف مخصوص حالت میں ان کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں کچھ یوں فرمایا: وہ اور اس کے قبیل تمہیں دیکھتے ہیں مگر تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، بلکہ مخصوص حالت میں ان کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ دوستو، جنوں کی پیدائش سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں انسانوں سے بھی پہلے پیدا کیا گیا، مگر کتنا پہلے اس بارے میں کوئی تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ جس طرح سے انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، اسی طرح سب سے پہلے جنات ابلیس کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، لہٰذا انہیں جنوں کا باپ بھی کہا جا سکتا ہے۔ جبکہ بعض لوگوں کی اس بارے میں غلط فہمی رہتی ہے کہ شاید ابلیس بھی ایک فرشتہ تھا جب اسے بارگاہ الہی سے نکالا گیا تھا۔ قرآن کے مطابق اللہ نے انہیں آگ کے دھوئے کے شعلے سے پیدا کیا۔ یہ شعلہ معمول کی آگ سے مختلف ہے جسے انسان اپنی معمول کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن ہم زمین پر مٹی کی طرح نہیں ہیں، لیکن ایک ہی خصوصیات میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مواد استعمال کیا ہے وہ ایک مختلف قسم کی آگ یا گندگی ہے جس تک صرف اس کی رسائی ہے۔ مختلف مادوں سے تخلیق ہونے کا یہ تصور ابلیس جن اور آدم انسان کی درمیان تاریخ میں دیا جا سکتا ہے۔ جب اللہ نے سب سے پہلے آدم کو بنایا اور ان میں زندگی پھونک دی تو اللہ نے تمام حاضرین سے کہا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ جو جماعتیں موجود تھیں ان میں تمام فرشتے اور ابلیس نام کا ایک جن تھا۔ ابلیس باقاعدہ اللہ کی عبادت کرتا تھا اور اس کی عقیدت کی وجہ سے بلند ہوا۔ ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ اس کا ماننا تھا کہ وہ آدم سے بہتر ہے کیونکہ وہ آگ سے بنا تھا جبکہ آدم زمین سے بنا تھا۔ سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا: اے ابلیس، تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے؟ اس نے کہا: میں اس انسان کو کبھی سجدہ نہیں کروں گا جسے تو نے بدلی ہوئی کالی مٹی سے بنایا ہے۔ اس سے اس پر اللہ کا غضب ہوا اور وہ آخر وقت تک لعنتی رہا۔ اب اس کے پاس شیطان کا لقب ہے جس کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کو گمراہ کرنا ہے۔ اللہ نے اسے انسانوں کو آزمانے کے لیے اضافی صلاحیتیں اور طاقتیں عطا کیں، اور بے شک تجھ پر جزا کے دن تک لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا: اے میرے رب، کیوں تو نے مجھے گمراہ کیا ہے؟ اس لیے میں ضرور زمین پر ان کے لیے نافرمانی کو خوشنما بناؤں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ جنات کی کئی اقسام ہیں۔ جو جن اپنی اصلی شکل اور حالت میں موجود رہتے ہیں انہیں جینی کہا جاتا ہے، جبکہ جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں انہیں عامل کہا جاتا ہے، جبکہ جو جن لوگوں اور بچوں کو تکلیف دیتے ہیں انہیں ارواح کہا جاتا ہے، اور جو جن برے اور خبیث ہوتے ہیں انہیں شیطان کہا جاتا ہے، اور یہ جن غلیظ اور ناپاک جگہ پر رہنا پسند کرتے ہیں لہذا انہیں خبیث بھی کہا جا سکتا ہے۔ دوستو، جنوں کی ایک اقسام ایسی بھی ہے جو شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ طاقت کی بھی مالک ہوتی ہے۔ ایسے جنوں کو عفریت کہا جاتا ہے، اور ایسے عفریت کی قسم کی جن کا ذکر ہمیں سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بھی ملتا ہے، جس میں عفریت جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کا تخت لانے کی پیشکش کی تھی۔ دوستو، جنات اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی 3 اقسام کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہیں
جو زمین پر نہیں رہتے بلکہ ہوا میں اڑتے پھرتے رہتے ہیں، اور دوسری قسم کے جن کتوں، سانپ یا کسی اور جانور کی شکل میں زمین پر موجود رہتے ہیں، اور تیسری قسم کے جنات ایسے ہیں جو کبھی قیام کرتے ہیں اور کبھی آگے بڑھ جاتے ہیں، جنہیں بھوت پریت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک جگہ پر قابض ہو کر لوگوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات شاید آپ کے لیے حیرت کا باعث ہو کہ انسان اپنی دنیاوی آنکھوں سے کبھی بھی جنات کو نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ وہ کسی جانور کی شکل میں نہ آ جائے، مگر کچھ جانور ایسے ہیں جو جنات کو دیکھ سکتے ہیں، جن میں کتے اور گدھے شامل ہیں۔ جب ایک جن کسی جانور کی شکل لے لیتا ہے تو اس پر تمام فزیکل قانون لاگو ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک جن نے کتے کی شکل لے لی ہے اور اگر کسی طرح وہ کتا حادثے میں مر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جن بھی در حقیقت مر جائے گا۔ اس کے علاوہ اور اہم چیز کہ جن جس مکان سے آتے ہیں دوبارہ اسی مقام پر واپس جا کر دوبارہ اپنی شکل بدل سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ جہاں تک جنات کی شادی بیاہ کا سوال ہے، سورہ رحمان میں اس کا ذکر ملتا ہے، جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنوں کے لیے جنت میں حوریں موجود ہوں گی جنہیں اس سے پہلے نہ تو کسی انسان نے چھوا اور نہ ہی کسی جن نے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات بھی ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد جنات کی موت کے بارے میں بات کریں تو انہیں بھی انسانوں کی طرح موت آتی ہے، مگر صرف ایک جن یعنی ابلیس کو اللہ پاک نے یہ مہلت دی ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا اور یوں ہی لوگوں کو بہکاتا رہے گا، کیونکہ یہ جب بوڑھا ہوتا ہے تو اللہ پاک اسے اپنے حکم سے اسے پھر سے جوان کر دیتے ہیں، جبکہ باقی جن پیدا ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں، اور انسانوں کے مقابلے میں ان کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے۔ جنات کا مقصد یہ رہنے کی جگہ ہماری زمین ہی ہے جہاں پر ہم انسان بستے ہیں، مگر یہ ویران، غیر آباد اور چٹیل میدانوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، جبکہ کچھ خبیث جنات جو کہ غلیظ جگہ پر رہنا پسند کرتے ہیں، جیسا کہ بیت الخلا، کوڑا کرکٹ کی جگہ، شراب خانے اور کوئی بھی گناہ کی جگہ پر یہ موجود ہوتے ہیں۔ یہی وجہ کہ جب انسان غصے کی حالت میں ہو تو یہ جنات اس میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس شخص سے ہر غلط کام کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویران جگہ اور قبرستان ایسے جناتوں کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ مسلم جنات اور کافر جنات کے رہنے کی جگہ الگ الگ ہوتی ہیں، کیونکہ مسلم جنات زیادہ تر پہاڑوں کی اونچائیوں پر اور کافر جنات غیر آباد اور ویران علاقوں میں موجود ہوتے ہیں، جس کا حوالہ ہمیں ایک حدیث سے بھی ملتا ہے، جس کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار چند صحابہ کے ہمراہ ایک سفر پر تشریف لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے تھوڑا دور تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد صحابہ کرام نے اسی جگہ سے شور و پکار کی آواز سنی، اور جب اللہ کے رسول واپس آئے تو صحابہ کرام نے اس بارے میں دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم اور کافر جنات میں جگہ کی بنیاد پر جھگڑا ہو رہا تھا کہ کون کہاں رہے گا، لہٰذا انہوں نے مجھے فیصلے کے لیے کہا اور میں نے ان کے مابین فیصلہ کر دیا کہ مومن جنوں کو اونچے علاقے یعنی پہاڑوں کی اونچائیوں والے حصے اور کافر جنوں کو نچلے حصے یعنی سمندری جزیرے دیے، اور یوں دونوں فریق میرے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ دوستو، شیاطین جنات بہت ہی بدصورت شکل کے ہوتے ہیں، جن کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ میں نکلتا ہے، اس پر لگنے والے پھلوں کی شکل شیطانوں کے سر جیسی ہے۔ دوستو، جنات کو اللہ پاک نے بے پناہ طاقتوں اور خوبیوں سے نواز رکھا ہے، اور ان کی رسائی پہلے آسمان تک ہے اور وہ وہاں اڑ کر جا سکتے ہیں، مگر صرف ایک زمانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہی نازل ہونے کا تھا جب جنات پر آسمانی راستے بند کر دیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ جنات بڑی تعمیرات بھی کرتے ہیں، جس کا ذکر ہمیں سلیمان علیہ السلام کے دور میں ملتا ہے، جب جنات کو اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا اور وہ بڑی بڑی عمارتیں، دیگیں اور حوض وغیرہ بنایا کرتے تھے۔ دوستو، شیطانوں کی ایک خصوصیت جو احادیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جنات انسانوں کے جسم میں خون کی طرح دوڑ سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات آپ دل میں سوچ رہے ہیں اس بات کو جنات معلوم کر سکتے ہیں۔ آج کل ہم ان جعلی عاملین اور روحانی علاج کرنے والے جگہ جگہ پر موجود ہیں جو آپ کے دل کی بات بتا دیں
تو آپ بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ بابا بہت ہی سچے ہیں اور پہنچے ہوئے ہیں، جبکہ سب کچھ شیاطین جنات کی بدولت ہوتا ہے، جو کہ کفر ہے، جبکہ اسی طرح کا کام کرنے والے لوگ بھی شیاطین سے کم نہیں ہیں۔ دوستو، یہاں پر یہ بات واضح کرتا چلوں کہ جنوں کو غیب کا علم بھی نہیں ہوتا، اور وہ صرف یہی کچھ بیان کر سکتے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ نہیں جانتے۔ جہاں تک جنات کو اللہ پاک کی طرف سے بے شمار صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں، وہیں ان کی بے شمار کمزوریاں بھی ہیں۔ مثلا شیطان اللہ کے نیک بندوں کو نہیں بہکا سکتے، حتیٰ کہ اللہ کے کچھ نیک بندوں سے شیطان باقاعدہ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی حضرت عمر کے بارے میں بیان کیا کرتے تھے کہ شیطان ان کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اس کے علاوہ جنات معجزات نہیں کر سکتے، جبکہ شودے بازی کر سکتے ہیں، جس کا مطلب صرف نظر کا دھوکہ دینا ہوتا ہے، جبکہ در حقیقت وہ چیز اپنی اصلی حالت میں ویسے ہی موجود ہوتی ہے، مگر نظر کا دھوکہ آپ کو وہ سب کچھ دکھاتا ہے جو یہ شیاطین چاہتے ہیں، جس کا ثبوت ہمیں حضرت موسیٰ کے دور میں ملتا ہے، جب جادوگر نے جو رسیاں پھینکیں وہ جنات کی طاقت کی بدولت وہ سانپ بن گئیں، جو دراصل رسیاں ہی تھیں، مگر سب نظروں کا دھوکہ تھا۔ جو وہاں پر بیٹھے سب لوگوں کو سانپ معلوم ہو رہے تھے، جبکہ جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ حقیقت میں ہی ایک بڑا اژدہا بن گیا، جو کہ در حقیقت ایک معجزہ تھا، مطلب نظر کا کوئی دھوکہ نہیں تھا، اور حقیقت میں ہی وہ عصا اژدہا بن گیا تھا، اور یہ بات وہ جادوگر بھی اچھی طرح جانتے تھے، لہٰذا وہ ایمان لے آئے۔ اس کے علاوہ جنات خواب میں بھی مختلف شکل لے کر آ سکتے ہیں، مگر وہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتے۔ جنات جو مشرک ہوتے ہیں، جنہیں شیاطین بھی کہا جاتا ہے، وہ ایسی جگہ کھانے یا کسی مقام پر داخل نہیں ہو سکتے جن پر بسم اللہ پڑھی گئی ہو۔ دوستو، جنات اور انسانوں کی دشمنی اللہ پاک کے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے قبل کی ہے، جس کا ذکر ہمیں حدیث سے بھی ملتا ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم کا پتلا بنایا تو اسے کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا، لہٰذا جب ابلیس اس کے سامنے سے گزرتا تو اسے ٹھوکر لگا کر دیکھا کرتا تھا کہ یہ پتلا اندر سے کھوکھلا ہے، لہٰذا اسے اندازہ ہو گیا کہ جو بھی مخلوق بننے والی ہے وہ بہت جلد بہکاوے میں آ جائے گی، اور یہیں سے وہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے نفرت کرنے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے بھی منع کر دیا، جب کہا کہ یہ صرف مٹی کا پتلا ہے اور میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے جو کہ ہمیشہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، جبکہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے جو کہ جہاں بھی چھوڑ دو تو ہمیشہ نیچے کی طرف ہی گرتی ہے۔ جبکہ ابلیس کی یہ دلیل بہت ہی کم عقلی پر مبنی تھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آگ صرف اسی صورت میں فائدہ دیتی ہے اگر اسے کنٹرول کر لیا جائے، جبکہ مٹی ہر صورت فائدہ دیتی ہے، کبھی سبزے کی صورت میں اور کبھی رہنے کی جگہ کی صورت میں، جبکہ آگ ہر صورت جلاتی ہے اور تباہی کا باعث بنتی ہے۔ لہٰذا ابلیس کی یہ باتیں تکبر پر مبنی تھیں، اور یہیں سے ابلیس دشمنی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور اس کے علاوہ ان کی اولاد یعنی شیاطین سب انسانوں کی دشمن ہیں اور روز آخر تک انسانوں کو بہکاتے رہیں گے، جبکہ مومن یا مسلمان جن انسانوں سے کوئی دشمنی نہیں رکھتے۔ دوستو، ابلیس روزانہ اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور وہاں پر اس کے تمام شیاطین اور چیلے اکٹھے ہوتے ہیں جو کہ دن بھر کے حالات اس کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس کس طرح کس شخص کو بہکایا گیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ابلیس کے نزدیک سب سے پسندیدہ کام میاں بیوی کے جھگڑے اور ان میں جدائی دلوانا ہے۔ دوستو، شیاطین کا کام ہر وقت انسان کو بہکاتے رہنے کا ہے۔ ان شیاطین سے بچنے کا واحد طریقہ صرف اور صرف قرآن پاک اور نورانی طریقہ علاج ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں اتنی توہم پرستی اور کمزور عقائد جنم لے چکے ہیں کہ لوگ سب سے پہلے جعلی عاملین کا رخ کرتے ہیں اور آخر میں جو کوئی افاقہ نہ ہو تو پھر قرآن پاک کی طرف رخ کرتے ہیں۔ جنات زمین پر انسانوں کی موجودگی سے بھی پہلے موجود تھے اور اس وقت یہ شور و فتنہ میں موجود تھے اور مشرک ہو چکے تھے، لہٰذا اللہ پاک نے فرشتوں کی جماعت کو زمین پر بھیجا جنہوں نے ان شیاطین سے جنگ کی اور انہیں ویران وادیوں، جنگلات، پہاڑی علاقوں اور ویران جزیروں پر قید کر دیا، جہاں پر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے پہلے تک قید رہے، اور حکم الہی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں دوبارہ آزاد ہو گئے اور دوبارہ سے لوگوں میں شور و فتنہ اور فساد پھیلانے شروع کر دیا۔ دوستو، یہ شیاطین انسانوں پر کئی طرح سے حملہ آور ہو سکتے ہیں، جن میں انسانوں کا برائی کی حالت میں موجود ہونا، مثلا خود کو ناپاک رکھنا، ذکر و اذکار نہ کرنا،
اور یہاں تک کہ بڑھنا حالت میں بھی عاشق ہو کر آپ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان میں بھی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا مادہ رکھا ہے۔ انسان کی موت کے وقت انسان کی روح آنکھ، ناک اور منہ سے نکلتی ہے، اور یہی جگہ ایسی ہیں جن سے جنات داخل ہو کر انسانی جسم پر قبضہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک جو کہ انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، ان میں شیاطین کے تمام حملوں اور ان سے بچنے کے لیے تمام طریقے بتائے گئے ہیں، مگر کمی ہے تو صرف ہمارے ناقص حقائق کی اور قرآن و حدیث پر غور و فکر نہ کرنے کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شیاطین کے فتنوں کا جوک در جوک شکار بنتے چلے جا رہے ہیں، اور ابلیس اپنے شیطان چیلوں کے ذریعے ہم سے ہر وہ کام کروا رہا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، اور ان کاموں کا انجام جہنم اور ہمیشہ کی رسوائی ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ شیاطین جنات سے کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ کی پناہ مانگو۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے کہ جب مناسب اقدامات کیے جائیں تو جنات انتہائی کمزور مخلوق ہیں۔ جب بھی کوئی صورتحال ٹھیک نہ لگے تو سب سے پہلے اللہ کی پناہ مانگنا۔ اللہ جنوں کا خالق ہے اور اس نے انسانوں کو مخلوق کے طور پر ان پر فضیلت دی ہے۔ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے وہ کسی بھی مخلوق سے آسانی سے کسی کو بچا سکتا ہے، ایک جن کو چھوڑ کر۔ میں شیاطین مردوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وضو کی حالت میں رہیں۔ حفاظت کی ایک اور صورت طہارت کی حالت میں رہیں۔ جب بھی ٹوٹے وضو کریں، کیونکہ یہ عبادت کی ایک قسم ہے جو نہ صرف برائی سے بچاتی ہے بلکہ روحانی طور پر پاک رکھتی ہے۔ قرآن مجید کی آخری 3 صورتیں پڑھنا، المعوذتین، فلق اور ناس اور سورہ اخلاص کی تلاوت ہر قسم کی برائی سے حفاظت کی صورت ہے۔ حفاظت کے ایک اور طاقتور ذریعے کے طور پر سنت سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے ایک بار ضرور پڑھیں۔ آیت الکرسی کی تلاوت کرنا، نماز کے بعد اور سونے سے پہلے۔ آیت الکرسی پڑھنا نیز اللہ کی قدرتوں میں سے ایک کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ کو یاد کرو، اور بھی ہیں لیکن مشکل اور آزمائش کے وقت اللہ کو یاد کرنا اپنی حفاظت کا بہترین طریقہ ہے۔ مجھے پہچانتے ہو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور کبھی ناشکری نہ کرو۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جنات سے متعلق بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ بہت سے انسان نامعلوم سے ڈرتے ہیں، خواہ وہ اگلے دروازے کا فرد ہو یا زمین پر موجود کوئی چھوٹا سا کیڑا۔ اگر اسے ابتدائی طور پر خطرہ سمجھا جائے تو پھر خوف پیدا ہو جائے گا۔ جس چیز سے بھی ہم ڈرتے ہیں اس کے علم کی تلاش جاری رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ اس پر قابو پا سکے، کیونکہ صرف اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے۔ رب العالمین سے مکمل عقیدت کی خاطر خوف پر قابو پانا ایک قابل احترام کارنامہ ہے۔ مومن جنوں اس کے لیے دعا کریں اور آپ پر سلامتی ہو۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔